من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما حقوق الاولاد کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں سب سے زیادہ تربیت اولاد پر زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کا دنیا کے اندر سب سے بہترین سرمایہ، خزانہ، صدقہ جاریہ، بینک بیلنس اس کی اولاد ہے۔ کون سی؟ جو نیک ہے۔ یہ فیکٹریوں سے بھی قیمتی ہے، مارکیٹوں سے بھی، محلات سے بھی، جائیداد سے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے میں نے بھی بار بار آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو یہی کہا ہے، آپ اپنی اس جائیداد پر زور دیں، اس کو بہتر بنانے میں آپ دن رات ایک کر دیں۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اس عنوان پر جتنا بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن آج اس عنوان کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور آگے ایک اہم ترین عنوان کو انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ آج صرف چند معصوم بچوں کے کردار کو، منہج کو، اخلاق کو، انداز گفتگو کو، بڑوں کے ساتھ رویے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اولاد ایسی ہونی چاہیے، ان کی سوچ ایسی بنا دیں، ان کی فکر ایسی بنا دیں، ان کا عقیدہ ایسا بنا دیں، ان کو اخلاقیات کے حوالے سے ایسا درس دیں جیسا کہ یہ بچے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کیسے تھے۔ اور آج کے اس خطبے میں نوجوان بچوں کو بھی، نوجوان بچیوں کو بھی زور دے کر کہوں گا، آپ بھی ایسے بن جائیں۔ آپ اخلاق کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے ایسے بن جائیں۔ اسلام یہی چاہتا ہے
تاکہ آپ اپنے دور کے ہم عمر کے لیے بعد میں آنے والے معصوم بچوں اور بچیوں کے لیے آپ نمونہ بن جائیں، بطور نمونہ کے آپ کو پیش کیا جائے، آپ کا حوالہ دیا جائے کہ آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، آگے معصوم بچے کھیل رہے تھے، گلی کوئی تنگ نہیں تھی، راستہ کھلا تھا، محلے کے بچے جس طرح کھیلتے ہوئے معصوم بچے کھیل رہے تھے۔ جو ہی بچوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، فَهَرَبَ الْأَطْفَالُ هَيْبَةً مِنْ عُمَرَ، چونکہ عمر بن خطاب کا ایک دبدبا تھا، ایک رعب تھا، بچوں نے جو ہی دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، بچے بھاگ گئے۔ ایک خوف تھا، ڈر تھا، بھاگ گئے۔ ایک بچے کے بارے آتا ہے، وہ کھڑا رہا، اپنی جگہ پر کھڑا رہا، حتیٰ کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، انہوں نے اس معصوم بچے کو سلام کیا، اس معصوم بچے نے امیر المومنین کو جواب دیا۔ امیر المومنین نے اس بچے سے کہا، لِمَ لَمْ تَهْرَبْ بِالصِّبْيَانِ، بچوں نے ہمیں دیکھا، وہ بھاگ گئے، میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں بھاگ گئے، لیکن تو کیوں نہیں بھاگا، تو کیوں کھڑا رہا؟ فقال یا امیر المومنین، اس چھوٹے سے معصوم بچے نے جو بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، اس نے امیر المومنین کو امیر المومنین کہہ کر پکارا اور کہا، انی لست جانیا فافر منک، اے امیر المومنین، پہلی بات تو یہ ہے میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہوں۔ وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ ضِيقٌ فَوَسِّعْ لَكَ، دوسری بات ہے جہاں سے آپ آ رہے تھے راستہ تنگ نہیں تھا، اگر تنگ ہوتا تو میں سائڈ پہ چلا جاتا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، راستہ کھلا تھا، میں گناہگار نہیں تھا کسی مسئلے میں کیوں بھاگتا، اس لیے میں کھڑا رہا۔ چھوٹا سا بچہ جب اس طرح باتیں کرے، سید عمر خود حیران ہو گئے کہ معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ بات کیسی کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اس بچے سے پوچھا، تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی زبیر بن عوام کا میں بیٹا ہوں۔ جس کا باپ بھی وقت کا ایک امام، جس کی والدہ بھی وقت کی ایک بہت بڑی محدثہ، باپ کی تعلیم، ماں کی تعلیم، عقیدہ، اخلاقیات، دیکھو کس طرح ادب و احترام کے ساتھ عزت بھی کر رہا ہے، اچھے القاب سے پکار رہا ہے، لیکن نہ بھاگنے کی وجہ بھی بتا رہا ہے۔ سید عمر نے کہا، انہو جواب جریر و صدید،
آنکھوں میں آنسو آ کے کہنے کے دیکھو کیا ماں باپ کی تربیت ہے، کیا ان کی گفتگو کا انداز ہے۔ انہو جواب جریء، بیٹا تیرا جواب کے اندر بڑی جرأت ہے، جرأت مندانہ تو نے جواب دیا ہے۔ وصدید، تیرا جواب بھی بڑا ٹھوس ہے۔ جن بچوں کا ابتدا اس انداز میں ہو جائے وہ وقت کا عظیم انسان بن جاتا ہے، وقت کا امام بن جاتا ہے۔ تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں جو اللہ کی توفیق کے بعد تیرے ماں باپ کی نصیحتیں دروس تیری زبان سے وہ خوشبو نظر آ رہی ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر مکہ کا گورنر بن گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر تربیت اچھی ہو، ثمرات اچھے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تربیت، تعلیم، بچوں کے وجود سے، ان کے انداز سے، ان کی زبان سے خوشبو آنی چاہیے، پتہ چلے یہ دیندار گھرانے کا بچہ ہے، مذہبی گھرانے کی یہ بچی ہے، پتہ چلنا چاہیے، اس کے اثرات سامنے آنے چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوری ریاست کے اندر جو سب سے زیادہ مجے ہوئے، تعلیم یافتہ، تجربے کار، دور اندیش لوگ تھے، ان افراد پر مشتمل ایک کابینہ بنائی تھی جس کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ اس مجلس شورا میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی شامل کر دیا، جن کے بارے صحیح بخاری میں آتا ہے وَكَانَ دُونَ الْحِلْمِ۔ جس وقت اس عظیم شورا کا ممبر بچے کو بنایا گیا اس وقت تک یہ بچہ نابالغ تھا، حتیٰ کہ شورا کے جو ممبر تھے ان میں سے بعض کو شکایت ہو گئی اور برملا ان لوگوں نے کہہ دیا لما يدخل معنا هذا، لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله۔ اس بچے سے بڑے تو ہماری اولاد ہے، جب بھی ہم گھر میں گفتگو کرتے ہیں ان بچوں کو دور بٹھاتے ہیں۔ یہ باتیں بڑوں کی ہیں، چھوٹے نہیں بیٹھ سکتے۔ گھر میں کوئی بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو بڑے بیٹھتے ہیں، چھوٹے نہیں بیٹھا کرتے۔ آپ نے بین الاقوامی شورا کے اندر اس بچے کو شامل کر دیا، ہمیں اعتراض ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعتراض کو سنتے رہے اور خاموش رہے۔ فوراً ہی چند دنوں کے اندر شورا کا اجلاس بلا لیا، پورے اسلامی ریاست کے جو ممبر تھے ان سب کو بلا لیا۔ پتہ چلا کہ اکثر جو تھے اس بچے سے ناراض تھے کہ اس کا ہونا مناسب نہیں ہے۔ چھوٹی عمر کا معصوم بچہ بلوغت کو نہیں پہنچا، اس کا اس شورا کے اندر وجود اچھا نہیں ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، یہ معصوم بچہ بھی بیٹھا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، مجلس شورا سے ایک سوال کیا، ما تقولون فی قولہ تعالی۔ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، اس صورت کے اندر ایک نقطہ پنہاں ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے نقطہ بیان کیا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ وہ کون سا نقطہ ہے، وہ صورت کون سی ہے؟ پڑھ کے سنا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ شورا کے ممبر سے پوچھا گیا ہر ایک سے، اس میں وہ کون سا نقطہ ہے جو پنہاں ہے، بظاہر نظر نہیں آتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے وہ کون سا ہے۔ ہر منبر اس کے دماغ میں جو جواب آتا رہا وہ دیتا رہا۔ اکثر کا جواب یہی تھا، امرنا ان نعبد اللہ ونستغفرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا کہ دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، دین مضبوط ہو رہا ہے، قافلے در قافلے اسلام میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ کچھ لوگ خاموش رہے۔ وہ معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے، امیر عمر نے اس بچے سے پوچھا، اس بچے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس بچے سے پوچھا، اکذالک تقول، عبداللہ تو بھی کچھ بول، یا جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تیری موافقت ہے؟ تیری موافقت ہے؟ تو بھی یہی سمجھتا ہے یا کچھ اور کہتا ہے؟ قلت لا، بچے نے کہا امیر المومنین میرا موقف کچھ اور ہے۔ اب سب متوجہ ہو گئے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام بزرگوں سے میرا موقف مختلف ہے۔ کیا موقف ہے؟ کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح کر دیا ہے آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا وہ یہ تھا اسلام کی تعلیم دینا، لوگوں کو ترغیب دلانا۔ اب لوگ چونکہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں قافلوں کی شکل میں، برادریوں کی شکل میں، قوموں کی شکل میں، علاقوں کی شکل میں، اسلام پھیل چکا ہے، لوگ دین میں آ گئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا وہ بات پوری ہو چکی، ذمہ داری پوری ہو چکی۔ اب کسی وقت بھی اللہ نے آپ کو بتا دیا فرشتہ آئے گا آپ کی روح قبض کر لے گا۔ اس صورت میں جو پنہا نکتہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی موت ہے۔ سب حیران ہو گئے، سب حیران ہو گئے۔ سیدنا عمر نے کہا لوگوں، جو موقف اس بچے کا ہے وہی موقف عمر بن خطاب کا ہے، اور یہی آخری صورت ہے جو نازل ہوئی، آخری صورت یہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد فرشتہ آیا اور پیغمبر کی روح قبض چلائی گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے شورا کے لوگوں سے کہا لوگوں آج تمہیں یقین آ گیا ہوگا، تمہیں پتہ چل گیا ہوگا اس معصوم بچے کو میں نے شورا میں کیوں شامل کیا۔ لوگوں دین اسلام عمر کو نہیں دیکھتا، صلاحیت کو دیکھتا ہے، صلاحیت کو دیکھتا ہے، خوبیوں کو دیکھتا ہے، تعلیم کو دیکھتا ہے۔ اس بچے کے اندر وہ خوبیاں تھیں، جو خوبیاں، جو دور اندیشی، جو بردباری، ایک عمر رسیدہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے دیندار کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے میں رکھ دی ہیں۔ تعلیم اچھی ہو اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں، اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں۔ اسلام یہی چاہتا ہے، یہ چیزیں جب ماں باپ دیکھیں گے ان کو کتنا سکون ملے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جنہیں عمر ثانی کہا کرتے تھے، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہوں نے بڑی مختصر حکومت کی ہے، غالباً تقریباً 2 سال انہیں حکومت کی ہے، لیکن جب آپ ان کی خلافت کی
تاریخ کو پڑھیں گے ایسا لگتا ہے 100 سال اس بندے نے حکومت کی ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے، دور دراز سے قافلے آ رہے تھے، آ کر مبارکباد بھی دے رہے تھے، اپنے مسائل بھی رکھ رہے تھے۔ سرزمین حجاز کا ایک بہت بڑا قافلہ جس میں بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے اور اس قافلے میں ایک معصوم بچہ بھی تھا جس کے بارے حدیث میں آتا ہے عمر تقریباً 10 سال تھی۔ 10 سال کا بچہ، ایک بہت بڑا قافلہ آیا، وہ آ کر ٹھہرا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے ملاقات کی اور دفتر میں جا کر بیٹھے، قافلے کو بلایا، قافلے والے اندر آ گئے۔ قافلے والے نے امیر عمر بن عبدالعزیز نے کہا تم میں جو سب سے زیادہ بردبار ہو، باصلاحیت ہو، اس کو آگے میرے پاس لائیں تاکہ وہ آپ کی ترجمانی کر سکے۔ انہوں نے، قافلے والوں نے اس 10 سال کے بچے کو آگے کر دیا۔ 10 سال کا بچہ، اب آپ غور کریں آج کے اس معاشرے میں اس کا کیا علمی معیار ہوتا ہے، گفتگو کا کیا انداز ہوتا ہے اور وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے۔ 10 سال کے بچے کو قافلے والوں نے آگے کیا۔ اتفاق ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس انداز کو پسند نہیں کیا کہ یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگے آتا۔ کچھ لوگوں کو وہ جانتے تھے، تعلیم ہے، عمل ہے، اخلاقیات ہے، تجربہ ہے۔ جو ہی وہ بچہ آگے آیا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا ارجع انت، بیٹا تو جا، فلیتقدم من ہوا اسن منک، کسی بڑے کو بھیجو، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں نے کرنی ہے۔ فلیتقدم من ہوا اسن منک، کسی بڑے کو بھیجے۔ ٹھیک ہے، تو نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا، تو ہو سکتا ہے قرآن کریم کا حافظ ہوگا، لیکن آج میری جو مجلس لگی ہے، میں نے وہاں کے حالات معلوم کرنے ہیں، مسائل معلوم کرنے ہیں، اس کے بعد کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ارجع انت، بیٹا تو جا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے اس بچے سے کہا ارجع انت، بیٹا تو جا، بیٹا، وہ بچہ جو تھا وہ گیا نہیں، وہ کھڑ رہا۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں کچھ کہتا ہوں اس کے بعد چلا جاؤں گا، آپ میری دل شکنی نہ کریں، میرا دل نہ دکھائیں، میری بات تو سنیں۔ ہاں، کیا کہتے ہیں؟ بچہ کہنے لگا منح اللہ لسانا نافذا وقلبا حافظا۔ اے امیر المومنین، دین اسلام عمر کو نہیں جانتا۔ اگر کسی مقام کے لیے، عہدے کے لیے دین اسلام میں عمر کی قید ہوتی، آج آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ نہ ہوتے، آپ سے بڑی عمر والے اس ملک میں ہیں وہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز جس وقت خلیفہ بنے ان کی عمر صرف 27 سال تھی، 27 سال کے نوجوان تھے۔ کہا امیر المومنین، اگر کسی ذمہ داری کے لیے، بات کرنے کے لیے، کسی عہدے کے لیے، قیادت کے لیے دین اسلام میں اگر عمر کی قید ہوتی تو آج عمر بن عبدالعزیز جس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ نہ بیٹھا ہوتا، ان سے کوئی بڑا بیٹھا ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز اس بچے کی گفتگو سن کر حیران ہو گیا، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے اس بچے کو اور اپنے قریب کر لیا، اور قریب کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو کہہ سکتا ہے، ہاں سنا،
اس نے گفتگو کی، اپنی قوم کی ترجمانی کی، اپنی قوم کی ترجمانی کی۔ اس کی گفتگو جب مکمل ہو رہی، بچے کی علاقے کا نقشہ کھینچا کہ ہم کہاں سے آئے، وہ سرزمین کیسی ہے، زمین زرخیز ہے کہ ٹھوس ہے، وہاں آب و ہوا کے لحاظ سے وہ علاقہ کیسا ہے، لوگوں کا مزاج کیا ہے، اسلام میں ہے تو کیسے ہیں، کفر میں ہے تو کیسے ہیں، وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اس نے گفتگو کی۔ 10 سال کا بچہ گفتگو کر رہا ہے۔ جب اس کی گفتگو مکمل ہوئی، اس بچے نے کہا، میں نے جب دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا پوری چھاتی، پوری داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی، اور کہہ رہے تھے اے اللہ تو ایسے بچے عمر کو بھی دے، ایسے بچے تو مجھے بھی دے، یہ خوش نصیب گھر کا بچہ ہے۔ تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، دوسرے خوش ہوتے ہیں جب آپ کی اولاد دیندار ہوگی، ان کا انداز اتنا اچھا ہوگا تو کتنی خوشی ملے گی۔ جبکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اپنی اولاد بھی بڑی دیندار تھی، بڑی دیندار تھی، بڑی دیندار تھی، کیونکہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو جو کچھ انہیں، حالانکہ خلیفہ بننے سے پہلے سرزمین عرب میں سب سے زیادہ مالدار گھرانہ عمر بن عبدالعزیز کا تھا، سب سے زیادہ عیش پرست عمر بن عبدالعزیز تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے آتا ہے جب وہ سو جاتے کسی کی ہمت نہ ہوتی ان کو جگانے کی، ان کے چہرے کے سامنے دائیں بائیں مختلف قسم کے پھول خوشبودار رکھ دیے جاتے تھے، پھولوں کی خوشبو پر ان کی آنکھ کھلتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ جس دھوبی سے کپڑے دھلواتے تھے، علاقے والے کہتے تھے ان لوگوں دھوبی سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے جب دھوئے جائیں ان کی میل ہمارے کپڑوں پہ آنی چاہیے تاکہ کچھ دیر خوشبو جاری رہے۔ لیکن جو ہی خلیفہ بنے پہلے ہی دن ٹوٹل جداد بیت المال میں داخل کر دیا، ٹوٹل جداد جو کچھ سرمایہ تھا بیت المال میں داخل کر دیا، اور کہا مجلس شورا کے ذریعے ایک عام مسلمان کے برابر میرا وظیفہ مقرر کیا جائے، میرا وظیفہ مقرر کیا جائے جو میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اور ایسی تعلیم دی ایک موقع پر جب گھر والوں نے درخواست کی فلاں چیز لینی ہے، اگر کچھ پیسے اپنی تنخواہ کے حوالے سے ایڈوانس لے لیں تو اچھا رہے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب خزانچی سے کہا 1 مہینے کا وظیفہ ایڈوانس مجھے دے دے، تو خزانچی نے کیا کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کا ایڈوانس وظیفہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ مجھے لکھ دیں جس مہینے کا آپ وظیفہ لے رہے ہیں اس مہینے قوم کی آپ خدمت کر سکیں گے۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھے تو ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے، 1 مہینہ تو دور کی بات ہے، مجھے تو ایک پل کا بھی یقین نہیں ہے کہ زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ گھر والوں سے کہا کہ انتظار کرو، مہینے کے بعد جو وظیفہ ملے گا اس میں سے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ اس انداز میں 2 سال حکومت کی، لیکن اس انداز میں کی۔ عید آئی، ابن عساکر میں ہے کہ عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب آ رہے تھے
7 معصوم بچہ بھی تھا ان کا اپنا بیٹا، جس کی عمر تقریباً 7-8 کے درمیان بتائی گئی ہے، 7-8 سال کا بچہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے نے کہا ما یبکی کا یا امیر المؤمنین، ابو امیر المؤمنین کیوں رو رہے، کیوں رو رہے؟ کہا بیٹا آج عید کا دن ہے اور تیرے جسم پر پرانے کپڑے ہیں، تیرے جسم پر پرانے کپڑے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو اپنے دوستوں کے ساتھ عید والے دن، آج عید کا دن ہے، بھائی دوستوں کے ساتھ گھومے گا، بچے ہو سکتے تمہیں تانا دے، آج عید کا دن ہے، آج عید کے دن بھی تیرے پاس نیا جوڑا نہیں تھا، تیرا باپ تو مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں نوجوان بچے تیری عمر کے بچے تمہیں تانا دیں اور تو کہیں ایسا نہیں تیرا دل پھٹ جائے، کہیں تو مایوس نہ ہو جا، نا امید نہ ہو۔ یہ باتیں میرے دل میں آ رہی تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب 7-8 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کیا جواب دیا؟ یہ نوجوان بچے اس جواب کو سنیں، کیا کہا؟ کہا ابا جان مایوس وہ شخص ہو من آدمہ اللہ رضا ہو، ابا جان وہ شخص دنیا میں مایوس ہو جسے اللہ تعالیٰ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے محروم کر دے، وہ مایوس ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے وہ شخص مایوس ہو کہ میرا کیا بنے گا، وہ شخص روئے من حق امہ و اباہ، المؤمنین بد قسمت وہ انسان ہے جس کی ماں اس پر ناراض ہو، جس کا باپ اس پر ناراض ہو، اس کا دل پھٹ جائے، وہ مر جائے، اس کی آخرت برباد ہے، جس کا باپ اس پر ناراض ہے، جس کی ماں اس پر ناراض ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ اللَّهُ امیر المؤمنین، میں تو بڑا مطمئن ہوں اس لیے کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہے، میری ماں مجھ سے راضی ہے، اور حدیث میں آتا ہے ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، جب ابو تم راضی ہو، امی راضی ہے، انشاءاللہ میرے اوپر اللہ راضی ہے، جس کے اللہ راضی ہے اس کو مایوس کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تعلیم کی اثرات، اپنی اولاد کو وہ تعلیم دو، اس دور کے 8 سال کے 10 سال کے 9 سال کے بچے اگر اس انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں، آج ہماری اولادیں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں جہاں ہمارے بچوں کا ذہن ہے وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں کرتے، یہاں ذہن نہیں ہے، آپ اپنی اولاد کا دینی ذہن بناؤ، دیندار بناؤ، اور یہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج ہمارے انتہائی دیندار
बाअमल साथी मोहतरम भाई इकराम हक का इंतकाल हो गया है। अभी नमाज जुमा के फ़ौरन बाद मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस यूपी पे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मेरी मालूमात के मुताबिक जब से मैं उस साथी को जानता हूँ, हर दर्जा दीनदार, मुत्तकी और परहेजगार होने के साथ साथ उनका एक मिशन था। अल्लाह हम सब का वो मिशन बना दे। उनका एक मिशन था, उस मिशन में वो किसी की नाराज़गी की परवाह नहीं करता था। ला नखाफ़ु फ़िल्लाहि लौमत लाइम का मिस्दाक वो साथी थे। वो क्या है, जितने भी उनके दोस्त थे, हल्का था, हर हल्के में कुरान और हदीस की तबलीग करना, कुरान और हदीस की तबलीग करना, कुरान और हदीस की दावत पेश करना, ये अंदाज था। इसी तरह हमारे एक बुज़ुर्ग जो कुछ काफ़ी अर्सा पहले यहाँ हमारे साथी थे, फौत हो गए हैं, और वली भाई, वली मोहम्मद भी कहते थे, वलीउल्लाह भी कहते थे, ऊँट वाले, जो मिशन उनका था तौहीद की दावत देना, तौहीद का पैगाम आम करना। उस रास्ते में उन्होंने मारें भी खाई, बहुत कुछ सुना, लेकिन परवाह नहीं की। ये हमारे साथी इकरामुल हक जो थे, बिल्कुल यही इनका अंदाज़ था। अक्सर यहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। अक्सर साथी उन्हें जानते हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अटैक हुआ फालिज का, कुछ दिन रहे, उसके बाद वक्त आ गया था। ये बीमारियाँ आम हो चुकी हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस जो अक्सर मैंने आपको सुनाई है, और वो क्या है, फरमाया कि क़यामत की आखिरी अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि मौतुल फुजा, मौतुल फुजा, कि इंसान की अमवात फुजा की शक्ल में आएगी। फुजा कहते हैं अचानक। फुजा का माना अटैक किया गया है। जदीद अरबी लुगत के अंदर असक्ततुल नाम इसका दिया गया है कि ये हादसाती मौत है, अचानक, यानी दिल का अटैक, दिमाग का अटैक, फालिज की शक्ल में, दिल के हवाले से ये बीमारियां आम हो चुकी हैं। अचानक मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी फ़िक्र करें, हर वक्त तैयार रहें, किसी वक्त भी हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में मुझे सिर्फ एक ही वाक़या मिला है, मैं बार बार आपको सुनाता हूँ, एक ही वाक़या। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठा था, मसले मसाइल पूछता रहा, उठकर चला गया। थोड़ी देर के बाद आपको इत्तला मिली, अल्लाह के नबी फलां शख्स फौत हो गया है। आप हमें कि अभी तो मेरे साथ बैठा था। मैं जी हाँ, बस वो घर तक पहुँचा, फौत हो गया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, आपकी ज़िंदगी का तारीख़ी खुतबा है। मैं लोगों, मेरी उम्मत पर एक वक्त आने वाला है, जिस तरह ये शख्स फौत हुआ है, अचानक फौत हो गया है, पता नहीं चला, न बीमार हुआ, न बीमारी की इत्तला मिली, फौत हो गया। अनकरीब मेरी उम्मत पर एक वक्त आने वाला है कि इस तरह की अमवात कसरत के साथ होगी। आज कसरत के साथ ये अमवात का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला हमें आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ना मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा, भाइयों से कहूँगा, यकीनन आपकी मसरूफ़ियात अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर हो सके उस साथी की नमाज जनाजा में आप ज़रूर शरीक हों। वहाँ मोहम्मदी मस्जिद में 2:45 बजे जमात खड़ी होती है, उसके नमाज के फ़ौरन बाद नमाज जनाजा है, शरीक हूँ। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे, हमारी दुआ है अल्लाह उस साथी पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।